الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پر تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک سفر تھی۔ راستے میں کسی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گلے کا مبارک ہار کھو گیا، چنانچہ ہار کی تلاش میں قافلہ روک دیا گیا۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا، لہٰذا یہ رات اسی مقام پر بسر کی گئی۔ صبح جب نماز فجر کا وقت ہوا تو وضو کرنا تھا، مگر یہاں پانی تو تھا ہی نہیں۔ اس موقع پر پارہ 6 سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، وامسحوا، کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹہنوں تک پاؤں دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، فرمایا اگر تم بے غسلے ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو تو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، احدکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا وجوہکم وایدیکم منہ، اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی کرے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ اس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اولاد ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، مطلب یہ کہ مسلمانوں کو تمہاری بہت سی برکتیں پہنچتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 2، پانی سے وضو کرنے اور پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے طہارت یعنی وضو و غسل کے لیے 2 چیزیں مقرر فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 1 پانی، نمبر 2 مٹی۔ پانی سے ہم وضو و غسل کرتے ہیں، مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرو، دنیا میں یہ دونوں چیزیں آگ بجھانے کے کام آتی ہیں۔ آگ پر پانی ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی،
پانی نہ ہو تو مٹی ڈال دو، اس سے بھی آگ بجھ جائے گی۔ معلوم ہوا پانی اور مٹی دونوں ہی آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جب مومن آدمی ان کے ذریعے وضو غسل کرتا ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ پاک کی ایک اور کرم نوازی دیکھیے کہ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے بجھانا۔ یہ دنیاوی آگ جو جہنم کی آگ سے کئی درجہ ہلکی اور کم آنچ والی ہے، آگ کو اگر بجھانا ہو تو پانی زیادہ چاہیے، اگر آگ زیادہ ہو پانی کم ہو تو پانی جل جائے گا، آگ نہیں بجھے گی۔ مگر اللہ پاک کے لطف و کرم مہربانی پہ قربان جائیے کہ جو بندوں پر کرم اور فضل اور رحمت کرتا ہے، جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے کئی درجے طاقت والی ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ سے کتنی زیادہ ہے اور بھڑک رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، وہ وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے، اللہ پاک اپنی مہربانی سے، اللہ پاک اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان اور کرم فرماتا ہے، اور اسی کرم و لطف سے اس کو کم پانی سے جہنم کی زیادہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 جیسا کہ آیت میں بھی ہم نے سنا کہ نمبر 1 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 2 چہرہ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹہنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو میں یہ 4 ہی فرائض کیوں رکھے گئے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روز قیامت بنیادی طور پر عذاب 4 ہی ہیں۔ نمبر 1 چہرہ سیاہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہْ، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا ہوتا۔ اور سورۃ رحمان آیت نمبر 41 میں فرمایا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ گویا اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، وضو میں چہرہ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہارا چہرہ سیاہ نہ پڑے بلکہ تمہارا چہرہ چمکا دیا جائے۔ اپنے ہاتھ دھویا کرو تاکہ روز قیامت تمہیں اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اپنے سر کا مسح کیا کرو تاکہ تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ تمہارے سر پر جنتی تاج سجا دیا جائے۔ اے میرے بندو، پاؤں دھویا کرو تاکہ تمہارے پاؤں میں جہنم کی بیڑیاں نہ پڑیں، نہ پل صراط پر تمہارے قدم ڈگمگائیں، بلکہ تم آرام سے پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے وضو کی عظیم سنتیں، عظیم برکتیں سیکھیں۔ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ روز قیامت اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ چہرہ سیاہ نہیں ہوگا بلکہ نور سے چمکتا رہے گا، پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وضو رہنے کی عادت بنائیں۔ ہم سستی کر جاتے ہیں، کاش ہم یہ سستی مٹائیں، وضو کرنے میں چستی دکھائیں۔ جب وضو ٹوٹے جلد ہی دوبارہ وضو بنا لینے کی عادت اپنائیں۔ انشاءاللہ کریم یہ عارضی مشقت روز قیامت آسانیاں ملنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالی ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے، طیب و طاہر کر دے، ہماری سوچوں کو ستھرا کر دے، ہماری آنکھوں کو ستھرا کر دے، ہماری زبان کو ستھرا کر دے، ہمارے دل کو ستھرا کر دے، ہمارے جسم کو پاک و صاف کر دے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر اللہ ہمیں ہر طرح سے پاک و صاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔